نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو کاغذ کی محتاج نہ ہو۔ ہر کتاب کاغذ کی محتاج ہے۔ کاغذ ہے، کتاب کا وجود ہے۔ کاغذ ختم ہو گیا، کتاب کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ واحد اللہ کا پاک کلام قرآن پاک ہے جو کسی کاغذ کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اس کو دل مصطفیٰ پر نازل کیا ہے اور یہ 14 صدیوں سے سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت کی دیواروں تک یہ چلتا رہے گا۔ کل میدان محشر میں کوئی کتاب نہیں ہوگی، کوئی کاغذ نہیں ہوگا، لیکن قرآن کے قاری سے کہا جائے گا، قاری صاحب قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے چلے جاؤ۔ ہاں، یہ قرآن کو اللہ نے محتاج رہنے ہی نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، کاغذ تو چھوٹی چیز ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر بھی نازل کرتے نا تو خشیت الہیہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس لیے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محتاج نہیں رہنے دیا جی۔ ابھی یہ جو میں نے پڑھا ہے، زبانی پڑھا ہے، پیچھے کئی حفاظ کرام، حافظ عبید اللہ صاحب بھی مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، حافظ احمد علی بھی نظر آ رہے ہیں، دیگر حفاظ کرام بھی تشریف فرمائیں۔ اگر میں یہاں پہ غلط پڑھ جاتا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بول کے فوراً مجھے ٹوک دیتا، ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب ہیں، لیکن قرآن اس طرح پڑھیں جس طرح مصطفیٰ کریم نے پڑھا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے مقتدی ہیں، لیکن قرآن کو نہیں بدلنے دیں گے۔ قرآن اسی طرح پڑھا جائے گا۔ پیچھے بیٹا کھڑا ہو، آگے باپ کھڑا ہو، باپ بھی غلطی کرے گا، بیٹا بولے گا ابا جی ٹھیک ہے آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن قرآن اس طرح پڑھیے جس طرح حضور نے قرآن پڑھا ہے۔ پیچھے باپ کھڑا ہو، آگے بیٹا کھڑا ہو، ابا جی کہے گا ٹھیک ہے تو میرا پتر ہے، لیکن سونے قرآن انج پڑھ جی میں رب نے نازل کیتا ہے، جس طرح۔ ہاں تو کوئی لحاظ نہیں جی، پیر کھڑا ہو آگے، پیچھے مرید کھڑا ہو تو مرید بھی نہیں چپ رہے گا۔ باقی ہر معاملات میں ہم چپ رہ جائیں گے، لیکن جب یہ معاملہ آئے گا نا 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 نا، پھر اللہ کہتا ہے شہر رمضان، تم دیکھ لو اتنی عظمت والی کتاب جو ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کی۔ حضرت میری ایک ہماری کلاس لگتی فجر کے بعد، تفسیر کی کلاس، ہم نے نماز سے شروع کی تھی یہ بات۔ یہ سلیم صاحب تشریف فرمائے، کیپٹن صاحب تشریف فرمائے، جاوید صاحب تشریف فرمائے، میرے اور ساتھی تشریف فرمائے ہیں۔ ہم نے نماز کو، میں نے ایسے کہا یار چلو تانوں نماز ترجمے نال ہی سکھائیے، ایویں نماز نہ پڑھتے رہندے ہو، سمجھ کے پڑھو کی پڑھ رہے ہو۔ وہ نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھاتے پڑھاتے نا جی، پھر کلمے بھی ہو گئے، پھر ایمان کی صفاتیں بھی ہو گئیں، پھر آیت الکرسی بھی ہو گئی، پھر جنازہ بھی ہو گیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر ہم نے کہا یار جب ہم نے سفر شروع کر ہی دیا ہے تو قرآن پاک کیوں نہیں شروع کر دیا جائے۔ وہ الحمدللہ اب ہم 23ویں سپارے کے اختتام پر ہیں۔ اب میرے یہ ساتھی صرف نماز ہی نہیں سمجھ کے پڑھتے، قرآن جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ کے قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو شروع کیا تو 3-4 دن ہوا اس بات کو، ایک ساتھی تشریف لائے تو وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے، سائنس کا اور قرآن پاک کا آپس میں بیان ملتا نہیں ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، سائنس اور کچھ کہتی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے جی بحیثیت مسلمان میں چپ ہو جاتا ہوں کہ سائنس ٹھیک ہے، میں چپ ہو جاتا ہوں، قرآن ہے اب اس پر کون اعتراض کرے۔ میں نے کہا آپ اعتراض کریں، میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، جتنی میری عقل ہے شعور ہے میں دوں گا آپ کو جواب۔ میں نے کہا پہلے اپنی سائنس کی اوقات دیکھ لو، آج سے 500 سال پہلے اپنی سائنس سے کہو ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے بتائے۔ قرآن پاک نے
18वें पारे के अंदर पूरी तफसील बयान कर दी, माँ के पेट के अंदर किस तरह बच्चा तरतीब पाता है, पूरी तफसील बता दी। तुम्हारी साइंस 500 साल पहले कुछ और बयान देती थी, 400 साल पहले उसका कुछ और बयान था, 200 साल पहले कुछ और बयान था, 100 साल पहले कुछ और बयान था, आज उसका कुछ और बयान है। जिस वक्त ब्लैक होल नहीं दरियाफ्त हुए उस वक्त कुछ और था, फिज़िक्स के कानून और थे, केमिस्ट्री के कानून और थे। जब ये दरियाफ्त हुआ फिर कानून बदल गए, अब डार्क मैटर इनको नज़र आया, फिर कानून बदल गए, फिर इनको डीएनए मिला, फिर कानून बदल गए, फिर डार्क डीएनए मिला, फिर कानून बदल गए। मैं कहता तुम्हारी साइंस तो एक जगह टिकती नहीं, पहले उसका एक मौक़िफ़ तो लाओ ना। 14 सदियाँ गुजर गई हैं जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक। कुरान का कोई एक लफ्ज़ बताएं या एक आयत बताएं जो बदल गई हो। कुरान ने कहा है तैर रही हैं हर चीज़, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनुल क़दीम। अल्लाह कहता है कि मैंने ये सूरज को, चाँद को, सितारे को, हर एक शय को अपने महवर के गिर्द घुमा दिया है और हर एक शय तैर रही है। लो जी, आज 2024 के अंदर नया बयान आया साइंस का कि हर चीज़ सिर्फ रोटेशन ही नहीं कर रही बल्कि तैर रही है। ये तुम्हारी साइंस की औकात है। 14 सदियाँ पहले कुरान ने जो कहा था वो पत्थर पर लगी है। आप कैसे मुसलमान हैं आप? हज़रत 500 साल पहले साइंस का बयान था। मैं आपको अपनी बताऊं, हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी ना जी, आप में से शायद कुछ लोग देखा हो, एक ही कायदा होता था जी, एक कायदा होता था जी, 5-7 सफ़े होंगे सन, एक पासे ABC होंदी सी, एक पासे अली बे होंदी सी। ऐ साड़ी पहली क्लास सी, एक कायदा अल्लाह। तो मैंने 5वीं के बाद ख़त्म कर दिया। मैं कहीं इधर पढ़ना है। एनडी इस्लामी हाई स्कूल है इचरेक रोड के ऊपर ही, वहाँ के प्रिंसिपल थे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, मलिक मुलाज़िम हुसैन साहब। कहने लगे कि यार मुझे कुरान ही पढ़ा दे। मैं कहा ठीक है पढ़ा देता हूँ। हमारा आपस में तारुफ़ हुआ, मैंने कुरान पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? यानी मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार 5वीं क्लास हो गया, पढ़ा नहीं तो कोई कराओ यार। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, स्कूल आ जाओ। उन्होंने कहा कि अब आपने जो पहले पढ़ी हुई हैं उनका रिकॉर्ड कोई नहीं, हमारे स्कूल में पूरा रिकॉर्ड लेना पड़ता है, तो आप ऐसा करें आप इंटरव्यू दें। मैंने कहा चलो ठीक है दे लेते। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं 7 क्लासों का एक दिन में इंटरव्यू दे के 8वीं क्लास में बैठा। 8वीं मुकम्मल की, उस 8वीं 1 साल पढ़ी। 9वीं और 10वीं उस वक्त इकट्ठी हो गई थी। 9वीं और 10वीं का इकट्ठा इम्तिहान दिया, और वो भी कैसे दिया, रात सारा दिन क्लास पढ़ानी, रात 10 बजे जाना जी। वो हमारे समनाबाद में तंदूर था, उसके ऊपर बैठना। मेरा कज़न चला गया है अमेरिका में। रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सिर्फ तैयारी करनी जी। 9वीं 10वीं की तैयारी करनी, 10 बजे से 2 बजे तक तैयारी करनी, फिर आके सो जाना। फजर के बाद फिर जो क्लास पढ़ानी, और जिस टाइम पेपर का टाइम होना जाके पेपर दे के आ गया। 3 सालों के अंदर 10 जमातें पढ़ी हैं मैंने। 3 सालों के अंदर 10 जमातें पढ़ के आओ गया। अच्छा जी, ये है जी आपकी निज़ाम तालीम। अलिफ अनार बे बकरी से कायदा शुरू हुआ, ए एप्पल बी बैट से शुरू हुआ। आज वही जो हमारे मैट्रिक के अंदर निसाब आता था, तुम्हारे प्ले ग्रुप और क्लास 1 के बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारा निसाब तो कहीं टिकता ही नहीं। पहले अपना निसाब तो टिकाओ। कुरान 14 सदियों से एक ही निसाब लेके खड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा का फरमान एक ही है। 200 साल के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद सहाबा कराम ने हुजूर के फरामीन को तरतीब दिया, हदीस की किताबें मुरतब हुई। हज़रत उस वक्त से लेकर जो इस वक्त मशहूर ज़माना किताबें हैं, सियासिता, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, ये तो बड़ी मारूफ तरीन किताबें हैं। ये 200 साल के बाद लिखी गई। उस वक्त से लेके आज तक बुखारी का निसाब भी वही है, मुस्लिम का निसाब भी वही है, कुरान का निसाब भी वही है। न कुरान बदला न शरीयत बदली। क्यों बदले? वो रब का फरमान है, ये मुस्तफ़ा का फरमान है। ये कैसे बदल जाए? ज़माने बदल जाएंगे, कौमें बदल जाएंगी, तहजीबें बदल जाएंगी, न कुरान बदलेगा न नबी का फरमान बदलेगा। हुजूर ने 14 सदियाँ पहले कहा था एक ज़माना ऐसे भी आने वाला है कि तुम्हारे जूते तुमसे बातें करेंगे। तुम्हारी
یہ تھائی ہیں پٹ تواڈے نال گلاں کرنگے، جتیاں دے تسمے تواڈے نال گلاں کرنگے۔ غالباً نائکی ہے یا کوئی ایسی کمپنی ہے جی، اس نے ایسا جوتا تیار کیا ہے جی، جو جوتا آپ کو آپ کا بلڈ پریشر بتائے گا، آپ کے خون میں آکسیجن بتائے گا، آپ کتنے قدم چلے ہیں وہ بتائے گا، آپ کتنے قدم دوڑے ہیں وہ بتائے گا۔ 14 صدیاں پہلے حضور نے جو بات کہی، حضور 14 صدیوں کے بعد پوری ہو رہی ہے۔ میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں قرآن پاک اور نبی کے فرمان کو لے کر کے کہ قرآن پاک 14 صدیاں آگے کی خبریں دے رہا ہے، تمہاری سائنس سے ابھی 14 صدیاں پیچھے کھڑی ہیں، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی، شعور اس وقت تک نہیں آئے جو حضور نے کہا این پتھر پر لکیر ہوتی جا رہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے آپ علامات قیامت کو پڑھیں تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، حضور کی پیشن گوئیوں کو پڑھیں آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ اس وقت کی قرآن کی پیشن گوئی الف لام میم غلبت الروم، روم غالب ہو جائے گا جناب، مغلوب ہو جائے گا، مسلمان فتح کر لیں گے۔ اس وقت کی دنیا ہستی تھی، دیکھو یہ ہے روم سپر پاور، فائٹر لوگ، بڑی دنیا کی اکانومی، پیسہ، یہ ہار جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق اعظم میرے مصطفیٰ کریم کے خلیفہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، میرے مصطفیٰ کے اس یار کے ہاتھوں اللہ نے روم کو شکست عطا فرمائی۔ اب بتاؤ کدھر گئی تھوڑی سائنس؟ حضرت سائنس جتنی ترقی کرے گی قرآن کی شان اتنی اور بڑھے گی۔ ہمارا قرآن سائنس کی وجہ سے نہیں ہے، سائنس ایک قرآن کے موضوعات میں سے ایک چھوٹا سا موضوع ہے جس کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے۔ کب سے دنیا لگی ہوئی ہے ایلینز کی تلاش میں؟ قرآن پاک کی پہلا لفظ یہ ہمیں بتا دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین کا رب ہے، ایک علم کا رب نہیں ہے۔ ابھی سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے جس کو وہ چھو سکتی ہے، جس کو چکھ سکتی ہے، جس کا احاطہ کر سکتی ہے، جس کو پکڑ سکتی ہے۔ حواس خمسہ کے اندر جو چیزیں آئیں سائنس صرف اس کو تسلیم کرتی ہے۔ میرے رب کی تو ابھی ایسی مخلوقات بھی ہیں جو نظر ہی نہیں آتی، فرشتے ہیں یا نہیں ہیں سائنس کو ثابت کرے، جنات ہیں یا نہیں ہیں سائنس کو ثابت کرے۔ حضرت یہ چیزوں کو ایک بات یاد رکھیں، کبھی شریعت کو سائنس کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ کائنات کے تمام علوم کا منبع مرکز صرف اللہ کا پاک کلام ہے یا نبی کا فرمان ہے، اس کی روشنی میں سب علوم کو دیکھا جائے گا۔ جو یہ بات کہتا ہے اس کو تسلیم کی جائے گی، باقی اگر اس کے کوئی خلاف آئے گا سب کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ختم، کلی ولی چھٹی، کیونکہ ابھی ان کے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے، اتنی عقل ہی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے نہیں کہا تھا عرب کے لیے ہلاکت ہے؟ پھکرے لوگ، غریب غربے لوگ، یہ غریب غربے لوگ پھٹے پرانے کپڑوں والے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اب بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ نیوم سٹی بن رہی ہے کہ نہیں؟ وہ غالباً جدے میں بن رہا ہے یا کسی اور سٹی میں بن رہا ہے، دنیا کا سب سے اونچا ٹاور بنا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے، ہاں جی، دبئی کے اندر خلیفہ ٹاور ہے، خلیفہ ٹاور ہے ہاں، برج خلیفہ، ہاں جی، وہ بنایا گیا، وہ دنیا کا سب سے لمبا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا تم لمبا بنایا، میں تیرے تو بھی لمبا بناواں گا۔ حضور کا فرمان ہے جی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت اور شان بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن سائنس کا محتاج نہیں، سائنس میرے قرآن کی محتاج ہے۔ سیارے، ستارے، کواکب، یہ پہلے سب سے پہلے خبر کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی، سب سے پہلے خبر قرآن نے دی۔ زمین کے نیچے معدنیات ہیں، خزانے، کس نے خبر دی؟ قرآن نے دی کہ کل قیامت والے دن زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، یہ کس نے دی خبر؟ قرآن نے دی۔ حضرت ایمان میرا تو الحمدللہ مضبوط ہے، مجھے سائنس اگر کچھ کہے جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے میں کہوں گا بیوقوف پاگل ہے۔ یہ اس کی تحقیق ہے جو ابھی تک خود اپنی تخلیق نہیں سمجھ سکا۔ ابھی یہ ہماری اتنی سی کھوپڑی نہیں جی، اتنی کھوپڑی اس کھوپڑی کے اندر اللہ نے 86,000 سپر کمپیوٹروں کی پاور رکھی ہوئی ہے، اتنی سی کھوپڑی میں، اور اس کے اندر کرنٹ بھی چل رہا ہے۔ اس کا ابھی تک جو ہے وہ نیٹ ورک آپ کا کوئی دنیا کا کمپیوٹر نہیں بنا سکا، کتنا پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ ابھی پہلے اپنے آپ کو تو سمجھو، اللہ کہتا ہے اپنے اندر دیکھے گا تو تجھے میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔
پھر کائنات میں دیکھے گا تو میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ حضرت جی یہ سارا کچھ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کی کاپی کر کے قرآن سے چیٹنگ کر کے نام سائنس دلا چڑھیا سارا کچھ۔ میں نے وہ ایک انگریز کی ہماری ہوئی ورکشاپ، تو اس ورکشاپ کے اندر مختلف موضوعات پڑھاتے ہیں، ہمیں انگریزی پڑھائی ہے میرے ایک پروفیسر نے، تو باہر سے آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے عربک اسکول آف تھاٹ سے بہت کچھ لیا ہے، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے۔ میں کہا بڑی گل ہے جی، انگریز ہو کے مان گیا کہ ہم نے عربک اسکول آف تھاٹ سے لے، یہ آپ کی جتنی بھی آج سرجری چل رہی ہے سب سے پہلے کس نے کی؟ مسلمان سائنسدانوں نے۔ ماہر فلکیات، ماہر ارضیات، ماہر ریاضیات، ماہر نباتات، ماہر جمادات، کتنے رہے؟ سارے سائنسدان مسلمان تھے۔ ادھر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ادھر تحقیق کرتے تھے۔ یہ تو وہ جو بغداد شریف کی لائبریریوں کو جب جلایا گیا، اور جو ہمارا جو اصل ورثہ تھا، ہماری جو محنتیں تھیں، وہ جب سب پانی میں بہا دی گئیں دشمنی اسلام کے اندر، حضرت اس کے بعد جو چیز بچی بچائی وہ انگریزاں نے جناب کاپی مار کے جی نہ اپنے لاتے، مجھے سارے مسلمان تھے، نام انہوں نے لگا دیے۔ اب ایمان سے بتائیں سائنس آگے ہے یا قرآن آگے؟ قرآن آگے۔ قرآن کہتا ہے یا اپنا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے ادھر ارد گرد ہم نے فرشتے بٹھا کے رکھے ہیں جو تحریر کر رہے ہیں، تمہارے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ سائنس کو کون تلاش کر کے دکھائے؟ 14 صدیاں پیچھے کھڑی ہے سائنس، قرآن پاک جہاں کی خبریں دے رہا ہے انہوں پتہ ہی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی چیز ٹکرائے قرآن سے، حضرت آنکھیں بند کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیں، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے قرآن، ہم پھر آگے سے بادشاہ بندے قرآن کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 یہ قرآن دیکھو، یہ قرآن کے اندر ہے۔ ہم کہیں گے جو قرآن میں تھا انہوں نے کاپی کر کے آج اسی بیان پر آگے ہے جو قرآن نے بیان دیا ہے، تو پہلے ہی مان جاؤ۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی عظمت، اس کی شان اور اس کی فضیلت، اس کا مقام سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔